بسم الله الرحمن الرحيم محمدًا عبده ورسوله لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے ورق کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے اور اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے وہ لفظ مکمل ہے وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار، آج یہ عظیم الشان فقید المثال تاریخی کانفرنس جس کا عنوان تاجدار ختم نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلا تمہید چند منٹ آپ کے چند معروضات گزار کرنا چاہتا ہوں۔ احکم الحاکمین نے اس وقت دو وعدے کیے اور لیے تھے جب یہ عالم رنگ و بو نہیں تھا، نہ زمیں تھی نہ زماں تھا، نہ مکی تھے نہ مکاں تھا، نہ آسمان تھے نہ یہ دنیا تھی، حتیٰ کہ انسان بھی نہیں تھے۔ اس وقت اللہ نے ایک وعدہ لیا عالم ارواح سے جس کو قرآن پاک نے اپنے الفاظ میں محفوظ کیا ہے۔ قرآن پاک سماعت فرمائیے گا، فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ احکام الحاکمین نے عالم ارواح میں وعدہ لیا اپنی ربوبیت کا، اپنے رب ہونے کا، مشکل کشا ہونے کا، حاجت روا ہونے کا۔ او کائنات کے لوگوں، کیا تم مجھے رب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اس وعدے کے اندر ساری کائنات کی روحیں جمع تھی، ہندو بھی تھے، مسلم بھی تھے، سکھ اور عیسائی بھی تھے، سارے لوگ جمع تھے، حتیٰ کہ جو رب کائنات کو مانتے نہیں ہیں دہریہ بھی موجود تھا۔ سب نے کہا قالوا بلا، الہ العالمین ہم آپ کو رب مانتے ہیں، کیوں نہ مانیں گے؟ تو ہی تو ہمارا خالق، تو ہی تو ہمارا مالک، تو ہی تو ہمارا معبود ہے، تو ہی تو مسجود ہے، مشکل کشا ہونا بھی آپ کو اچھا لگتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایک وہ وعدہ تھا جو اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں لیا، لیکن اس میں ہر کوئی شامل تھا۔ ایک اور وعدہ احکام الحاکمین نے لیا، اب الفاظ چینج ہو چکے ہیں،
افراد چینج ہو چکے ہیں۔ پہلے وعدہ تھا عوام سے، اب خواص سے وعدہ ہے۔ اس وعدے کے اندر انبیاء شامل ہیں، حتیٰ کہ اولیاء بھی نہیں، صحابہ کرام بھی نہیں ہیں، اور دوسرے نیک لوگ بھی نہیں، بلکہ احکام الحاکمین نے اب جو وعدہ لینا چاہا وہ وعدہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تھا، ختم نبوت کا وعدہ تھا، جس کو قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ رب کائنات نے فرمایا، اے میری انبیاء کی جماعت، اے نبیوں کی جماعت، اب میں تم سے ایک وعدہ لینے لگا ہوں۔ الہ العالمین کون سا وعدہ لینا چاہتے ہیں؟ کون سا میثاق لینا چاہتے ہیں؟ رب کائنات نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب تم دنیا میں چلے جاؤ گے تاج نبوت سجا کر کے چلے جاؤ گے، تمہیں میں تاج نبوت عطا کر دوں گا، رسالت سے ہمکنار کر دوں گا، تمہیں میں اپنی طرف سے کتاب بھی دے دوں گا، حکمت اور دانائی سکھلا دوں گا، اور تم اپنی کتابوں کی دعوت لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کرو گے، توحید کی دعوت دو گے لوگوں کو تو لوگ تمہیں پتھر ماریں گے، بڑی مشکل سے اپنی رسالتوں کو منواؤ گے۔ اسی دوران پھر ایک آنے والا آ جائے گا، ثم جاءکم رسول، کتنے آئیں گے میرے عزیز دوستو؟ توجہ کیجئے نا، صرف ایک آئے گا بھی آخر پر، شروع میں بھی نہیں اور درمیان میں بھی نہیں۔ قرآن بتلاتا ہے کہ وہ سب سے آخر آئے گا۔ انبیاء جب سارے آ جائیں گے پھر وہ آئے گا جس کا نام اس میں گرامی ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جس شہر میں چلے گا میں احکام الحاکمین اس شہر کی قسمیں اٹھاؤں گا، جس در و دیوار کے ساتھ لگے گا میں ان در و دیوار کی قسمیں اٹھاؤں گا، جس فرش پہ وہ چلے گا میں عرش پر اس فرش کی قسمیں اٹھاؤں گا۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، وہ آئے گا میرے انبیاء کی جماعت، ساقی کوثر آئے گا، شافع محشر آئے گا، شفیع المذنبین آئے گا، رحمت للعالمین آئے گا، الہ العالمین۔ اور بھی تو کچھ بتائیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا رسول مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس رسالت ہے، کتابیں ہیں، وہ ان کو مانے گا، ان کی تصدیق کرے گا، اپنے امتیوں سے منوائے گا، وہ سیدنا آدم کی پہچان کروائے گا، وہ سیدنا نوح کی پہچان کروائے گا، وہ حضرت خلیل اللہ کا تعارف کروائے گا، وہ حضرت ذبیح اللہ کا تعارف کروائے گا، وہ حضرت کلیم اللہ کی دعوت کو تم تک پہنچائے گا، وہ حضرت روح اللہ کا بھی تعارف تم سے کروائے گا۔ فرمایا پھر الہ العالمین کرنا کیا ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، الہ العالمین نے فرمایا کہ جب وہ آ جائے تو پھر کرنا تمہیں یہ ہے، اے میرے انبیاء کی جماعت، پھر تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے اپنی شریعتوں کو چھوڑ دینا ہے، اپنے سر پر سجائے ہوئے نبوت کے تاج کو
پرے رکھ کر کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنی ہے۔ وہ تمہارا امام ہوگا، وہ تمہارا مقتدا ہوگا، وہ تمہارا قائد ہوگا، وہ تمہارا رہبر ہوگا۔ جیسے جیسے وہ کہتا جائے گا ویسے ویسے تمہیں کرتے چلے جانا ہے۔ اور یہ وعدہ عام سے نہیں، انبیاء سے ہے، سارے انبیاء سے۔ اتنا بھی کہہ دیا جاتا تو بات ختم تھی۔ میرے عزیز دوستو، یہاں بس نہیں کی، اللہ نے صرف کہا نہیں بلکہ اقرار لیا ہے کہ میرے انبیاء کی جماعت میرے محبوب کی ختم نبوت کا اقرار اپنی زبان کے لفظوں سے کیجئے نا۔ فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری قالوا اقررنا۔ سب نے کہا، جناب آدم نے بھی کہا کہ جی اللہ میں اقرار کرتا ہوں، جناب نوح نے بھی کہا میں اقرار کرتا ہوں، جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، از آدم تا حضرت روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام سب نے اقرار کیا۔ پھر حکم الحاکمین فرماتے ہیں وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم سارے میرے محبوب کی ختم نبوت کا اقرار کرتے ہو تو میں حکم الحاکمین بھی تمہارے ساتھ اس کا گواہ بن جاتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، ایک اور بات احکام الحاکمین نے فرمایا، قرآن پاک کے اندر ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبریل امین لے کر کے آئے ہیں۔ اس سے پہلے انبیاء آتے رہے لیکن کسی اور نبی کے اوپر اس آیت کو اللہ نے نازل نہیں فرمایا، اس دین کو پایا تکمیل تک پہنچایا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے پہلے بھی تو انبیاء آتے رہے ہیں۔ حضرت آدم سے نبوت کا آغاز ہوا لیکن ان کے اوپر یہ دین مکمل کیوں نہ ہوا؟ کیونکہ ان کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنا تھا، ایک اور نبی آنا تھا، حضرت نوح نجیہ اللہ نے آنا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک کائنات کو رب کی توحید سمجھاتے رہے۔ یہ آیت ان پر نازل نہیں ہوئی، دین ان پہ مکمل کیوں نہ ہوا؟ کیونکہ ان کے بعد حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی آنا تھا۔ خلیل اللہ کے اوپر یہ آیت کیوں نازل نہیں ہوئی اور دین مکمل نہیں ہوا؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے بعد حضرت اسماعیل اور اسحاق باقی تھے، ان کے اوپر شریعت کیوں نہ مکمل ہوئی؟ کیونکہ ان کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ باقی تھے، موسیٰ کے اوپر شریعت مکمل کیوں نہ ہوئی؟ کیونکہ عیسیٰ روح اللہ باقی تھے، عیسیٰ کے اوپر شریعت کیوں مکمل نہ ہوئی؟ کیونکہ ان کے بعد حضرت حبیب اللہ علیہ السلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا باقی تھا۔ جب آ گئے محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، ساقی کوثر آ گئے، شافی محشر آ گئے، شفیع المذنبین آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، تو اللہ نے ان کے اوپر پھر دین کو مکمل کر دیا اور آیت نازل کر دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، وہ دین جو جناب آدم سے شروع ہوا تھا،
اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے ہم نے ختم کر دیا۔ اور میرے عزیز دوستو، پہلے انبیاء آیا کرتے تھے نہ اپنی اپنی قوم کی طرف، اپنے اپنے علاقے کی طرف، اپنے اپنی بستی کی طرف، اپنے دیہاتوں کی طرف، اور کوئی آتا تھا تو ایک وقت کے لیے آیا کرتا تھا۔ لیکن جب آپ کے اور میرے امام کی باری آئی، آپ کے اور میرے پیر کی باری آئی، تو قرآن بول اٹھتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب کھلے عام اعلان فرما دیجئے نا۔ الہ العالمین اعلان کون سا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس، کائنات کے لوگوں کو بتلا دیجئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب آتے تھے انبیاء ایک وقت کے لیے، ایک علاقے کے لیے، لیکن آپ کو ہم نے ساری انسانیت کا نبی بنا دیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی اور آپ کے علاوہ نبی بن کر کے نہیں آ سکتا۔ حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ میری اور میرے سے قبل انبیاء کی مثال ایک خوبصورت محل کی طرح ہے۔ ایک خوبصورت محل لوگ دیکھنے آتے ہیں، دیکھ دیکھ کے جاتے ہیں اور محل کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ساتھ کہتے ہیں کہ ہائے کاش یہ ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی ہے، یہ اینٹ بھی لگ جاتی تو اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ جاتے۔ فرمایا کائنات کے لوگوں، وہ جو تھے سارے محل کی مثال انبیاء سے تشبیہ دی ہے اللہ نے، سارے انبیاء آگے، میں آخر پر وہ ایک اینٹ تھا جو اللہ نے میرے آنے سے محل میں لگا دی ہے۔ اب محل کمپلیٹ ہو گیا، اب محل مکمل ہو چکا ہے۔ انا خاتم النبیین، میں ہی آخری نبی ہوں۔ اب کوئی مسلمہ کذاب آئے، مسلمہ پنجاب آئے، اب کوئی کسی کے کندھوں پر سوار ہو کر کے آئے، آسمان پر اڑتا ہوا آئے یا زمین کے نیچے سے آئے، کہیں سے بھی آئے گا، میرے عزیز دوستو، وہ دجال تو ہو سکتا ہے، کذاب تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک سچا نبی نہیں ہو سکتا، سچا نبی نہیں ہو سکتا۔ اس آیت سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے یہ میرے اوپر ہوئی تھی نازل۔ ایک دن حضرت جناب مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ سے کہنے لگا کہ ثناء اللہ صاحب آپ نے میرا تذکرہ قرآن میں نہیں پڑھا؟ کہتے ہیں میں نے تذکرے تو بڑے پڑھے ہیں، فرعون کا پڑھا ہے، شداد کا پڑھا ہے، نمرود کا پڑھا ہے، لیکن حضرت جی آپ کا نہیں پڑھا، آپ کا نہیں پڑھا۔ کہنے لگا خام خواہ مجھے کن لوگوں میں گھسیٹ رہے ہو، وہ تو کافر تھے، برے لوگ تھے، میرا تذکرہ تو اچھوں کے اندر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ پھر تمہارا تذکرہ کدھر ہے؟ تو کہنے لگا من بعد اسمہ احمد نعوذ باللہ، جو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد احمد مجتبیٰ آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا یہ میں ہی ہوں۔ فرمایا تیرا نام تو غلام احمد ہے، وہاں احمد آیا ہے؟ کہنے لگا غلام تو ہمارے والدین نے ایسے ہی جڑ دیا ہے، اصل نام ہمارا احمد ہی ہے۔ اب ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ فرماتے ہیں عزیز دوستو
کہ میرا بھی تو تذکرہ قرآن میں آیا ہے۔ وہ کیسے کہ میرا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، اللہ میرا بھی جو ثنا ہے وہ اضافی ہے، میں اللہ ہوں، میں نے تو تمہیں بدبخت رسول بنایا نہیں ہے، تو کہاں سے آ گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر جینا، اسی پر مرنا فرمائے۔